جب شہزادی عقیتہ کیول 8 سال کی تھی، اس کی خواہش تھی کہ اس کے سارے کھلونے، خاص کر اس کے چھوٹے بطخ، اس سے بات کریں۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے ابو جی یعنی بادشاہ سلامت سے کیا۔ وہ اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ بیٹا دیکھو، وہ ہماری طرح انسان نہیں ہیں، کھلونے بات نہیں کر سکتے۔ ننھی عقیتہ ضد کرنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بولنے والے کھلونے لے کر آؤں گا۔ نہیں نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بطخ مجھ سے بات کریں۔ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے۔ ننھی شہزادی کی ضد دیکھ کر بادشاہ پریشان ہونے لگے۔ ان کی یہ پریشانی اور ننھی عقیتہ کی ضد دیکھ کر ملکہ سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں تمہارے بطخ مل جائیں گے، پر اس کے لیے تمہیں چاند کو ہمارے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے منانا پڑے گا۔ چاند؟ ننھی شہزادی یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ ہاں بالکل، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بدلے میں تمہیں بھی کچھ دینا پڑے گا۔ رانی نے ننھی شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو مسٹر چاند، ننھی شہزادی نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر چاند کو مخاطب کیا، تو میں آپ کو چاند ماموں کہہ کر بلاؤں گی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ امی اور ابو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ورنہ مجھے میرے بولنے والے بطخ نہیں ملیں گے، اور مجھے سچی میں بطخ چاہیے چاند ماموں۔ تو آج میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ آج رات آپ شاہی محل میں آ کر ہمارے ساتھ شاہی دعوت کریں گے، اور اگر آپ نہیں آئے تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ پر یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ چاند نہیں آیا ہوگا۔ ننھی شہزادی کا دل ٹوٹ گیا۔ اس رات جب ننھی شہزادی رو رہی تھی، اس کے چاروں طرف ایک تیز روشنی پھیل گئی۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے دیکھا تو ایک تیز روشنی والا آدمی کھڑا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس آدمی کے چاروں طرف سے تیز روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ وہ تھا چاند۔ مجھے معاف کرنا عقیتہ، میں دعوت کے لیے نہیں آ سکا۔ دراصل میں بھیڑیوں کی ضیافت میں تھوڑا مشغول تھا۔ آپ چاند ماموں ہیں؟ چاند ماموں اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ ہاں میں چاند ہوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ مجھے میرے بولنے والے بطخ چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ کل صبح جب تم اٹھو گی تو تم دیکھو گی کہ تمہارے کھلونے بطخ میں بدل چکے ہوں گے۔ پر یاد رکھنا عقیتہ، کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں تم پھنس جاؤ تو تم ان بطخ سے مدد مانگ سکتی ہو۔ یہ اپنے جادو سے تمہاری مدد کریں گے، پر اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے کھلونے بن جائیں گے۔ اوہو عقیتہ، شاید بھیڑیے چلا رہے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ بائے چاند ماموں اینڈ تھینک یو۔ اگلی صبح افراتفری کی وجہ سے عقیتہ کی نیند کھل گئی۔ امی کیا ہو رہا ہے؟ عقیتہ کی نظریں امی کے آس پاس اچھلتے کودتے بطخوں پر پڑیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سچ میں اس کے کھلونے زندہ ہو گئے ہیں، اور محل میں سب کو دوڑاتے ہوئے یہاں وہاں دوڑ رہے ہیں۔ نوکر چاکر محافظ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ننھے بطخ عقیتہ عقیتہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ عقیتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عقیتہ نے اپنی امی کو سب کچھ بتایا۔ اسی وقت بادشاہ بھی آ گئے۔ عقیتہ کو انہیں بھی سب کچھ بتا کر شہزادی اپنے بطخ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ کیا سچ میں چاند آیا تھا؟ بادشاہ ملکہ کو دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں وہیں پر تھی۔ محل میں ہر وقت شور مچا رہتا، کیونکہ شہزادی اور ننھے بطخ نے آفت مچا رکھی تھی۔ یہاں وہاں بھاگتے رہتے، سارا دن بس کھیلتے رہتے۔ شہزادی اور ننھے بطخ کو جدا کرنا ناممکن تھا۔ گدگدی کرو ابو کو گدگدی کرو۔ ننھی عقیتہ اپنے ننھے بطخ کے ساتھ بادشاہ سلامت کو پریشان کرنے لگی۔ ارے بس کرو، گدگدی مت کرو۔ پر بادشاہ ننھی عقیتہ کی خوشی دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ عقیتہ اپنے بطخ کے ساتھ باغچے میں کھیل رہی تھی۔ چلو سب تیار ہیں؟ ننھی عقیتہ نے تمام بطخوں کو قطار میں کھڑا کیا۔ چلو اب سیدھے دوڑتے ہوئے چلو۔ ننھی عقیتہ اپنے تمام ننھے بطخوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے کھیل رہی تھی۔ رات میں ان کو سونے کے لیے لوری بھی سناتی۔
ننھی شہزادی اپنے بطخوں کے ساتھ بہت خوش تھی اور جیسے جیسے دن گزرنے لگے وہ ان سے اور بھی جڑنے لگی اور اب ان سے جدا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سلطنت سے کافی دور کالا سایہ منڈلا رہا تھا۔ موڈیس جو ایک ظالم بادشاہ تھا وہ محل پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ محل پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ سب سو رہے ہیں، حملہ کرنے کا یہ صحیح موقع ہے۔ سپاہیوں حملہ کرو۔ کچھ ہی دیر میں محل پر حملہ کر دیا گیا۔ تمام محافظ وہاں یہاں بھاگ رہے تھے۔ باہر آگ لگا دی گئی۔ محل میں مورچے سنبھال کر محافظوں کو ختم کرنے میں زیادہ سمے نہیں لگا۔ موڈیس نے بادشاہ سے کہا، اب تمہاری سلطنت میری ہے۔ کتنے بے غیرت ہو تم! مجھے لگا تھا دوست ہو تم ہمارے۔ دوستی اور رشتے بنانے سے بادشاہ نہیں بن جاتے، ترکیب اچھی ہونی چاہیے۔ موڈیس نے کہا، چلو اب ان سب کو قید کر لو۔ اور یہ شہزادی کہاں ہے؟ اسے فوراً میرے سامنے لاؤ، ابھی کے ابھی۔ نہیں نہیں، میری بچی کو بخش دو۔ ملکہ سلامت زور زور سے رونے لگیں۔ نہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ قید خانے میں جائے گی۔ محافظ فوراً ہی شہزادی کے کمرے میں گھس کر دروازہ توڑ کر چلے گئے۔ وہ وہاں پر نہیں تھی۔ لگتا ہے شہزادی کہیں پر چھپ گئی ہے، ڈھونڈو اسے۔ عقیتہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ننھی شہزادی اپنے بطخوں کے ساتھ ایک ڈبے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بطخ محافظوں کو بے تحاشا گدگدی کر کے گرا رہے تھے۔ ارے گدگدی کرنا بند کرو! سارے بطخ محافظوں کے اوپر اچھل کود کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی نے عقیتہ کو پکڑ لیا۔ تو تم یہاں چھپی بیٹھی ہو، چلو ہمارے ساتھ۔ اتنے میں سارے بطخوں نے اس سپاہی کے چہرے پر حملہ کر دیا۔ ہاں، ہٹاؤ ان کو میرے اوپر سے! وہ سپاہی کہتا ہوا گر گیا۔ شکریہ میرے پیارے بطخ، پر اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں پوری فوج کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، نہیں تو کل کا سورج دیکھنے کے لیے میرے امی ابو اور بہت سارے معصوم لوگ زندہ نہیں بچیں گے۔ جادو جادو! تمام بطخ یک زباں بولے، تم ہمیں حکم دو، ہم جادو کریں گے۔ اس وقت عقیتہ کو سمجھ آیا کہ اس کے بطخ اس سے کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاند کی بات اس کے ذہن میں آئی۔ یاد رکھنا عقیتہ، اگر کبھی بھی کسی بھی پل تم پر مصیبت آئی اور تم مصیبت میں پھنسی تو یہ بطخ تمہاری مدد کریں گے۔ تم ان بطخ سے مدد مانگ سکتی ہو، یہ اپنے جادو سے تمہاری مدد کریں گے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کھلونے بن جائیں گے۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ بادشاہ اور ملکہ خطرے میں ہیں۔ بطخ ننھی عقیتہ کو سمجھانے لگے، خطرہ کرنے لگے۔ ننھی شہزادی اور زور زور سے رونے لگی۔ ننھی عقیتہ نے روتے ہوئے بطخوں کو گلے لگا لیا۔ عقیتہ، ہمیں حکم دو! تمام بطخ یک زبان ہو کر بولے، ہم جادو کریں گے۔ عقیتہ نے اپنے آس پاس ہوئی تباہی کو دیکھا اور اپنے امی ابو کے بارے میں سوچا اور پھر دل پر پتھر رکھ کر ان سے کہا، ٹھیک ہے، چلاؤ اپنا جادو۔ امی ابو اور اس سلطنت کو بچاؤ۔ عقیتہ کی آنکھوں کے سامنے ایک دم تیز روشنی نازل ہوئی اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا اس کے سارے بطخ واپس کھلونے بن چکے ہیں۔ عقیتہ انہیں اسے دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس بیچ تمام حملہ کرنے والے محافظ زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظالم بادشاہ غصے میں چیخ رہا تھا۔ ظالم بادشاہ ڈرنے لگا اور وہ بھی یک دم گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر رسیوں میں بندھے ملکہ اور بادشاہ حیران رہ گئے۔ بنا وقت برباد کیے بادشاہ نے دشمنوں کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ محل میں سب خوشی کا جشن منا رہے تھے۔ جہاں سب خوش تھے وہیں دوسری طرف عقیتہ اپنے بطخوں کو
گلے لگائے رو رہی تھی۔ عقیقہ کو ملکہ اور بادشاہ نے گلے لگا لیا۔ تم کیوں رو رہی ہو عقیقہ؟ عقیقہ نے اپنے امی ابو کو سب کچھ بتا دیا۔ بیٹے، ہمیں تم پر فخر ہے، جو تم نے کیا ہمیں اس پر ناز ہے، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ ہاں بیٹا، تمہارے ابو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ملکہ بھی آگے آتے ہوئے بولی۔ تم نے سلطنت کو بچایا، اپنی خوشیاں برباد کیں، اور اسی وقت چاند جو یہ نظارہ دیکھ رہا تھا ان کے سامنے آیا۔ عقیقہ چاند ماموں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تم نے جو کیا سچ میں کمال تھا۔ عقیقہ کو چاند نے مخاطب کیا، اور میں تمہارے بطخ بھی واپس کرتا ہوں۔ کل صبح جب تمہاری نیند کھلے گی تو تم دیکھو گی کہ وہ پھر سے زندہ ہو گئے ہیں۔ کیا سچ میں؟ ہاں سچ میں چاند۔ چاند اس کو خوش دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ چلو میں چلتا ہوں، بھیڑیے پھر سے چلا رہے ہیں۔ اگلی صبح اس کے بطخ واپس آ گئے۔ عقیقہ نے انہیں اپنے گلے لگایا۔ ملکہ اور بادشاہ اسے دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ کبھی کبھی جو بڑے نہیں کرتے وہ چھوٹے کر جاتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے یہ بطخ اس سلطنت کا حصہ ہیں۔